اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ حدید۔ یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ حدید کی فضیلت۔ امام احمد نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان فیہن آیتن افضل من الف آیہ۔ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ اسی طرح اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے کئی ایک طرق کے ساتھ بقیہ بن ولید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ حدیث میں جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے واللہ اعلم، وہ یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ انشاءاللہ تعالی عن قریب اس کا بیان آئے گا۔ وبہ الثقۃ وعلیہ التکلان وهو حسبنا ونعم الوکیل۔ تفسیر آیات 1 تا 3۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خواہ وہ حیوانات ہوں یا نباتات، سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ نہایت بردبار خوب بخشنے والا ہے۔ وہو العزیز، وہی غالب ہے۔ عزیز وہ ذات پاک ہے جس کے سامنے ہر چیز عاجز و ناتواں ہے۔ الحکیم، خوب حکمت والا، خلق میں، امر میں اور شرع میں۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کا مالک اور متصرف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور جسے جو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ۔ حدیث ارباز بن ساریہ میں اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت 1000 آیات سے افضل ہے۔ امام ابو داؤد نے ابو زمائل سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جسے میں اپنے سینے میں پاتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا شک کی کوئی بات ہے؟ اور وہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ۔ اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ آپ سے پہلے تھے اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لے
یقیناً آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب کوئی بات اپنے دل میں پاؤ تو کہہ دو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کی عبارات مختلف ہیں اور ان کے 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یحییٰ نے کہا کہ ظاہر کے معنی یہ ہیں کہ وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے، اور باطن کے معنی یہ ہیں کہ وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز سے مخفی ہے۔ ہمارے شیخ حافظ مزی نے کہا کہ اس یحییٰ سے مراد یحییٰ بن زیاد الفرا ہے۔ ان کی معانی القرآن کے نام سے ایک کتاب بھی ہے۔ ظاہر اور باطن کے بارے میں کئی احادیث بھی موجود ہیں۔ مثلا امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجیل والقرآن فالق الحب والنوى لا الہ الا انت اعوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناصیته انت الاول ليس قبلك شيء وانت الاخر ليس بعدك شيء وانت الظاهر ليس فوقك شيء وانت الباطن ليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر۔ اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور عظمت والے عرش کے پروردگار، ہمارے اور ہر چیز کے پروردگار، تورات اور انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے، دانے اور گٹھلے کے پھاڑنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ تو سب سے پہلا ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور تو سب سے آخری ہے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو سب پر ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو سب سے پوشیدہ ہے کہ تجھ سے زیادہ مخفی کوئی چیز نہیں۔ تو ہمارے قرض کو ادا فرما دے اور فقر سے بچا کر ہمیں غنی کر دے۔ امام مسلم نے صحیح میں سہیل سے روایت کیا ہے کہ ابو صالح ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی جب سونے کا ارادہ کرے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹے اور پھر یہ دعا پڑھے: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین اور بزرگی والے عرش کے پروردگار، اے ہمارے پروردگار اور ہر شے کے پالنہار، دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، پس ہر برے کام کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور تو سب سے آخری ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو سب پر ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو سب سے پوشیدہ ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو ہمارے قرض کو ادا فرما دے اور غربت و فقیری سے بچا کر ہمیں غنی کر دے۔ ابو صالح نے اس دعا کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تفسیر آیات 4 تا 6۔
اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور ملک کی وسعت۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، اور انہیں پیدا فرمانے کے بعد وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس کے مشابہ دیگر آیات کے بارے میں قبل ازیں سورہ اعراف میں بحث گزر چکی ہے، لہٰذا یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے وہ اسے معلوم ہے، یعنی وہ زمین میں داخل ہونے والے دانوں اور پانی کے قطروں کی تعداد تک کو جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، نباتات، فصلیں اور پھل وغیرہ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی جانتا نہیں، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جڑتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر سب کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتی ہے، یعنی بارشیں، برفیں، اولے، تقدیریں اور احکام باری تعالیٰ جو فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وما يعرج فيها، اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، یعنی فرشتے اور اعمال، جیسا کہ حدیث سے صحیح میں ہے یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ تم پر نگہبان ہے، تمہارے اعمال پر گواہ ہے، خواہ تم جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، خشکی میں یا تری میں، رات میں یا دن میں، گھروں میں یا جنگلوں میں، یکساں طور پر سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کی سمع و بصر کے تحت وہ تمہاری باتوں کو سنتا، تمہاری جگہ کو دیکھتا اور تمہارے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، آگاہ رہو بے شک وہ اپنے سینے کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ ان سے چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ اور فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی تم میں سے چپکے سے بات کرے اور جو پکار کر، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے، سب اس کے نزدیک برابر ہے، پس اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی وہ دنیا و آخرت کا مالک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بلا شبہ آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے، اور وہ اس وجہ سے قابل تعریف ہے جیسا کہ اس نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فی الاولی والآخرہ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اور فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ نہایت حکمت والا خوب خبردار ہے۔ سب کچھ جو زمینوں آسمانوں میں ہے اسی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والے سب اس کے بندے اور غلام ہیں، اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا
ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا. تمام لوگ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو غلام بن کر آئیں گے. یقیناً اس نے ان سب کو شمار کر کے رکھا ہے کہ انہیں خوب گن رکھا ہے اور وہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے آنے والے ہیں. اور اسی لیے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی اس کے دن اسی کی ذات پاک مرجع ہوگی. وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا اور وہ عادل ہے کہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر نیکی ہو تو اس کا 10 گنا اجر ثواب عطا فرما دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا. جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے تاکہ کسی شخص کی ذرا بر بھی حق تلفی نہ کی جائے، اور اگر کوئی رائی کے دانے کا برابر بھی کسی کا کچھ ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی مخلوق میں صرف اسی کا تصرف کار فرما ہے. وہ رات دن کو آگے پیچھے لاتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، جس طرح چاہتا ہے ان کے اندازے مقرر فرماتا ہے. کبھی رات کو لمبا اور دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے. کبھی ان میں موسم معتدل ہوتا ہے، کبھی موسم سرما، پھر بہار، پھر گرما، پھر موسم خزاں آ جاتا ہے. یہ سب کچھ مخلوق کے لیے اس کے ارادوں کے مطابق حکمت و تقدیر پر مبنی ہوتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. یعنی وہ رازوں کو جانتا ہے اگرچہ وہ چھوٹے سے چھوٹا اور مخفی سے مخفی ہی کیوں نہ ہو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے. پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم مومن ہو. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفٌ الرَّحِيمٌ. وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً نہایت شفیق خوب رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا یہ ان لوگوں کے لیے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہی کام کیے. یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جنہوں نے اس فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے. تفسیر آیات 7 تا 11. ایمان کا حکم اور خرچ کرنے کی ترغیب. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک اور اپنے رسول کے ساتھ اکمل طریقے سے ایمان لانے اور پھر اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوام اور ثبات کا حکم دیا ہے.
نیز اس نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے مما جعلکم مستخلفین فی، اس میں سے جس میں اس نے تمہیں نائب بنایا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس مستعار ہے یہ تم سے پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، پھر تمہارے پاس آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ اس نے اپنے بندوں کو جو مال عطا فرمایا ہے اسے اس کی اطاعت میں خرچ کرے، اگر وہ ایسا کرے تو بہت خوب، ورنہ وہ ان کا محاسبہ کرے گا اور مالی واجبات کے ترک کرنے کی وجہ سے انہیں سزا دے گا۔ مما جعلکم مستخلفین فی، میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارے بعد یہ مال تمہارے وارث کو منتقل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا وارث مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے بارے میں تم سے زیادہ سعادت مند ثابت ہو، یا یہ کہ وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرے، اور اس طرح گناہ اور دشمنی کے کام میں تعاون کے بارے میں تم نے بھی کوشش کی۔ امام احمد نے عبداللہ بن شخیر سے روایت کیا ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ فرما رہے تھے الہاکم التکاثر یقول ابن آدم مالی مالی وحلک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت، اے لوگو تمہیں باہم مال کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال بجز اس کے نہیں جسے تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ مسلم کے روایت میں یہ الفاظ ہیں وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تو جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پھر جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے مال خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ ایمان لانے اور اس کی اطاعت میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، یعنی جب رسول تمہارے پاس موجود ہیں اور تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر ایمان لانے سے کون سی چیز مانے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام تمہارے پاس لاتے ہیں اس کے صحیح ہونے کے انہوں نے دلائل و براہین بھی بیان کیے ہیں۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح کے آغاز میں ہم نے یہ حدیث ذکر کی ہے جو کئی طرق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا قالوا الملائکۃ قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا نحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها۔ ایمان کے لحاظ سے کون سے لوگ تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی فرشتے۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہی ہیں؟ انہوں نے عرض کی انبیاء۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائے کہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم۔ آپ نے فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ پھر فرمایا ایمان کے اعتبار سے میرے نزدیک سب سے اچھے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے اور صحیفے پائیں گے اور جو کچھ ان میں لکھا ہوگا اس کے مطابق ایمان لائیں گے۔ اس حدیث کے کئی طرق ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں بھی ذکر کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقد اخذ میثاقکم، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے کیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کر لیا۔ اس سے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا مراد ہے۔ امام ابن جریر کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ میثاق ہے جو لوگوں سے اس وقت لیا جاتا ہے جب وہ صلب آدم میں تھے۔ مجاہد کا بھی یہی مذہب ہے۔
فاللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیات نازل کرتا ہے، یعنی واضح اور قطعی دلائل و براہین، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، یعنی جہالت، کفر اور متضاد آراء کی تاریکی سے نکال کر وہ تمہیں ہدایت، یقین اور ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا خوب مہربان ہے، کہ اس نے لوگوں کی ہدایت اور ان کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے کتابیں نازل کی اور پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، پہلے ایمان و انفاق کا حکم دیا، پھر ایمان کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ اس نے ایمان کی راہ میں حائل تمام مشکلات اور موانع کو دور کر دیا ہے۔ نیز مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی خرچ کرو اور فقر و افلاس سے نہ ڈرو، کیونکہ جس کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ان کے خزانے اور ان کی کنجیاں ہیں، وہ عرش کا اور جس چیز کا عرش نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا مالک ہے۔ اس نے فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے وہ تو اس کا تمہیں عوض دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ خرچ کرتا ہے اور اس بات سے نہیں ڈرتا کہ عرش کا مالک اسے مفلسی میں مبتلا کر دے گا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں اور مال عطا فرمائے گا۔ فتح مکہ سے قبل انفاق و قتال کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، اور جس نے یہ کام بعد میں کیے برابر نہیں، یعنی یہ اور جس نے ایسا نہیں کیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ سے قبل صورتحال بہت شدید تھی، اس دور میں تو صدیقین ہی ایمان لاتے تھے، جبکہ فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظیم الشان کامیابی عطا فرما دی اور لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد قاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں مالوں کو خرچ کیا اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ جمہور کے نزدیک یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، شعبی وغیرہ سے روایت ہے کہ فتح سے یہاں مراد صلح حدیبیہ مراد ہے۔ اس قول کی دلیل کے طور پر اس حدیث کو پیش کیا جا رہا ہے جسے امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے مابین گفتگو ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ان ایام کی وجہ سے ہم پر فخر کرتے ہو جن میں تم ہم سے سبقت لے گئے تھے، ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا دعوا لی اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم، میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ دو، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد کیا پہاڑ کے مانند بھی سونا خرچ کرو تو ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس فرمان کے مخاطب تھے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائے تھے۔ خالد اور عبد الرحمن کی یہ گفتگو بنو جزیمہ میں ہوئی تھی جس کی طرف فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، تو انہوں نے کہنا شروع کیا سبانا سبانا، ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے، اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے۔ خالد نے حکم دیا کہ انہیں اور ان میں سے جو قیدی بنا لیے گئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر صحابہ نے ان کی مخالفت کی، اسی وجہ سے خالد اور عبد الرحمن کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی عہد
پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان میں سے کسی کے ایک یا نصف مد خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، یعنی فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور بعد میں خرچ کرنے والوں سے بھی ہر ایک کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا۔ گو اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں میں تفاوت ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ ایمان والوں میں بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف عذر والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہے، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، قوی مومن ضعیف مومن کی نسبت بہتر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن ہر ایک میں خیر ہے۔ اس طرف اس لیے توجہ دلائی ہے تاکہ ایک کی تعریف سے دوسرے کو بالکل نظر انداز نہ کر دیا جائے، تاکہ کوئی اسے دوسرے کی مذمت پر محمول نہ کرے، اس لیے دوسرے کی بھی مدح و ثنا کی جبکہ پہلے کو اس پر فضیلت ضرور حاصل ہے۔ اسی لیے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ باخبر ہونے ہی کی وجہ سے اس نے ان لوگوں کے اجر و ثواب میں تفاوت کیا ہے جنہوں نے فتح سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا اور جنہوں نے بعد میں یہ کام کیے، اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ پہلے خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا کیا مقصود تھا، وہ اخلاص سے کس طرح مکمل طور پر بہرہور تھے اور انہوں نے کس طرح سختی اور تنگی کے دور میں خرچ کیا تھا۔ حدیث میں ہے سبق درہم 100,000 درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے جاتا ہے۔ اہل ایمان کے ہاں اس بات میں ذرہ بر شک و شبہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کریمہ سے بہرہ وافر ملا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرنے والے تمام انبیاء کرام کی امتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر ڈالا اور ان پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا کہ انہوں نے اس کا بدلہ دینے کی ضرورت ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تر گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ قرض حسن سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے، جو بھی خالص نیت اور عزم صادق کے ساتھ خرچ کرے وہ اس آیت کریمہ کے عموم میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کو اچھا اور خلوص سے قرض دے پھر وہ اس کے لیے بڑھا دے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا اضعافا کثیرہ، اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، یعنی اس کے لیے خوبصورت بدلہ اور رزق فراواں ہوگا، اور اس سے مراد جنت ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر وہ اس سے دگنا ادا کرے، ابو دہا انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دہا۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول اپنا دست مبارک دکھائے، آپ نے انہیں اپنا دست مبارک دکھایا۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے، ان کے باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، ام دحا اور ان کے بچے بھی اس باغ میں رہائش پذیر تھے۔ ابو دحا رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آواز دی اے ام دحا، انہوں نے کہا لبیک۔ ابو دحا نے کہا کہ تم باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب عز و جل کو قرض دے دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام دحا نے اپنے
شوہر سے کہا کہ ابو دہا تمہاری بے نفع بخش ہے، اور پھر انہوں نے اپنے سامان اور بچوں کو وہاں سے منتقل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من عذق دواح لأبی الدحاح فی الجنہ، ابو دہا کے لیے جنت میں کتنے ہی پھل سے لدے کھجور کے درخت ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، رب نخلۃ مطلعۃ عروقها در ویاقوت لأبی الدحاح فی الجنہ، جنت میں ابو دحاح کے کتنے ہی کھجوروں کے ایسے درخت ہوں گے جن کے پھل لٹک رہے ہوں گے، اور ان پھلدار درختوں کی جڑیں موٹی اور یاقوت کی ہوں گی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ کہا جائے گا، آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہر من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے، تم ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا، اور تم نے اہل ایمان کی بابت گردش زمانہ کا انتظار کیا، اور تم نے شک کیا، اور تمہیں جھوٹی خواہشوں نے فریب دیا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے اللہ کی بابت دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ لہذا آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے اور وہ لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ تفسیر آیات 12 تا 15۔ مومنوں کو روز قیامت اعمال کے مطابق نور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والے مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا اور وہ نور ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یسعی نورہم بین ایدیہم اور ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے مطابق پورے صراط سے گزریں گے۔ کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کچھ کا کھجور کے درخت کی طرح، کچھ کا کھڑے ہوئے آدمی کی طرح۔ سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے انگوٹھے میں نور ہوگا، جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ اسے ابن ابو حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ امام ضحاک کہتے ہیں کہ روز قیامت ہر شخص کو نور دیا جائے گا۔ جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو منافقین کا نور بجھ جائے گا۔ مومنین جب یہ دیکھیں گے تو وہ ڈریں گے کہ کہیں ان کا نور بھی اسی طرح نہ بجھ جائے جیسے منافقوں کا نور بجھ گیا ہے۔ لہٰذا وہ یہ دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر۔ اور فرمایا وبایمانہم، اور ان کے دائیں،
ضحاک کہتے ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے ہوں گے، جیسا کہ فرمایا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ روز قیامت منافقین کا حال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ روز قیامت کس قدر خطرناک ہولناک یا زبردست زلزلے اور بہت منکر امور پیش آئیں گے، جن سے صرف وہی بچ سکے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کے مطابق عمل کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اسے ترک کر دیا جس سے اس نے منع فرمایا۔ اوفی اور ضحاک وغیرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ اندھیرے میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نور بھیج دے گا، مومن جب اس نور کو دیکھیں گے تو اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی رہنمائی کرے گا۔ منافق جب مومنوں کو دیکھیں گے وہ چلے گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ منافقوں پر اندھیرا طاری کر دے گا تو وہ اس وقت کہیں گے انظرنا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں کیونکہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ تو مومن ان سے کہیں گے ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، جہاں تم اندھیرے سے آئے ہو وہاں نور تلاش کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب رحمت اور بیرونی جانب عذاب ہے۔ حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان دیوار ہوگی۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس سے مراد ہی دیوار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ مجاہد اور کئی ایک دیگر ائمہ تفسیر سے بھی اسی طرح مروی ہے، اور صحیح قول بھی یہی ہے باطنہ فیہ الرحمہ، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اس سے مراد جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو جانب بیرونی ہے اس سے عذاب و اذیت، اس سے مراد دوزخ ہے۔ یہ قتادہ ابن زید اور کئی دیگر ائمہ تفسیر کا قول ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ منافق لوگ انہیں آواز دیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی ہم تمہارے ساتھ مل کر جمعے اور نمازیں باجماعت ادا نہ کیا کرتے تھے، تمہارے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے تھے، غزوات میں شرکت اور دیگر تمام واجبات کو ادا نہ کیا کرتے تھے۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں۔ مومن منافقوں کو جواب دیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور تم ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لاتعی العارضوں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ قتادہ کہتے ہیں وَتَرَبَّصْتُمْ، کہ تم حق اور اہل حق کے بارے میں انتظار میں تھے، وَارْتَبْتُمْ، تمہیں باسط بعد الموت کے بارے میں شک تھا، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تم کہتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں دنیا نے دھوکے میں رکھا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی تم اس حال میں رہے حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور اللہ کے بارے میں تمہیں دگا دیتا رہا۔ دگا باز سے مراد شیطان ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے دھوکے میں مبتلا تھے اور وہ اسی حال میں رہے یہاں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم رسید کر دیا۔ مومن منافقوں کو جو جواب دیں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم ہمارے ساتھ تھے، یعنی جسموں کے ساتھ، نہ کہ ارادوں اور دلوں کے ساتھ، بلکہ تم حیرت اور شک میں مبتلا تھے۔ تم تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں منافق مومنوں کے ساتھ تھے،
ان سے رشتے ناتے کرتے، ان سے ملتے جلتے، ان کے ساتھ مل کر رہتے اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہی رہے، اور پھر روز قیامت نور بھی سب کو اکٹھا ہی دیا جائے گا، مگر جب دیوار کے پاس پہنچیں گے تو منافقین کا نور بجھ جائے گا اور منافقوں اور مومنوں میں امتیاز کر دیا جائے گا۔ مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، آتش دوزخ تمہارا ٹھکانہ اور مرجع و مأوا ہے، یہ مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، تمہارے کفر و شک کی ہر منزل پر یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائے اور اس کے لیے جو حق سے نازل ہوا، اور وہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کی تاکہ تم عقل کرو۔ تفسیر آیات 16 اور 17۔ خشوع کی ترغیب اور اہلی کتاب جیسا بننے کی ممانعت۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائے، یعنی اس کے ذکر، واعظ و نصیحت اور قرآن مجید سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائے تاکہ وہ اسے سمجھنے اور ماننے لگے اور اسے سن کر اس کی اطاعت بجا لائیں۔ امام مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے اسلام لانے اور اس آیت کریمہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں، کے ذریعے سے سرزنش کرنے میں 4 سال کا وقفہ تھا۔ اسی طرح اسے امام مسلم نے کتاب کے آخر میں امام نسائی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر زمانہ طویل ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان لوگوں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، کہ جب مدت طویل ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں تبدیلی کر دی جو ان کے پاس تھی، اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، کتاب اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، مختلف آراء اور من گھڑت اقوال کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگوں کی تقلید شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو خدا بنا لیا، چنانچہ ان کے دل سخت ہو گئے جو نہ تو نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور نہ وعد و وعید کی باتوں کو سن کر نرم ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، یعنی اعمال کے اعتبار سے وہ فاسق ہیں، ان کے دل فاسد ہیں، ان کے اعمال باطل ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو ان کے اپنے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلمات کتاب کو اپنے مقام سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے ہیں، یعنی ان کے دل فاسد ہو کر سخت ہو گئے، کلمات میں تحریف ان کی عادت بن گئی، ان اعمال کو انہوں نے ترک کر دیا جن کا کرنے کا حکم انہیں دیا گیا تھا، اور اعمال کا انہوں نے ارتکاب شروع کر دیا جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ اصلی یا فرعی کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، جان رکھو کہ بے شک اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت دلوں کو نرما دیتا ہے، ضلالت و گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، مشکلات اور سختیوں کو دور فرما دیتا ہے، جیسا کہ مردہ و بنجر زمین کو موسلادھار باران رحمت کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے،
ان بند دلوں میں جن میں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی وہ ایمان کی روشنی پہنچا دیتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات اقدس جو جسے چاہے گمراہی کے بعد ہدایت عطا فرما دے، کمال کے بعد جسے چاہے گمراہی تک پہنچا دے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ اپنے تمام اعمال و افعال میں حکیم و عادل ہے، اور وہ ذات پاک باریک بین، باخبر اور بلند شان والی ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تو وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے ہاں راست باز اور گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہے۔ تفسیر آیات 18 اور 19۔ صدقہ کرنے والے، سچ بولنے والے اور شہداء کا اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اس اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے جس سے ضرورت مندوں، فقیروں اور مسکینوں پر اپنے مال کو صدقہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کو نوازا جائے گا۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو خلوص سے قرض حسنہ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خالص نیت کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کیا، اور جن پر خرچ کیا ان سے نہ تو کسی بدلہ کی خواہش کی اور نہ اس بات کی کہ وہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اسی لیے فرمایا یضاعف لہم، ان کو دو چند ادا کیا جائے گا، یعنی ان کی نیکیوں کا انہیں 10 گنا، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے، یعنی بہت اچھا اور بے پایہ ثواب اور بہترین اور انتہائی معزز ٹھکانہ نصیب کیا جائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق ہیں۔ اس پر جملہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ صدیقین ہیں۔ اوفی نے ابن عباس سے اس جملے کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ الگ جملہ ہے۔ ابو زہار نے بھی کہا ہے اولئک هم الصدیقون پر جملہ مکمل ہے، اور والشہداء عند ربہم سے کلام کا عنصر نو آغاز ہوتا ہے۔ مسروق، ضحاک، مقاتل بن حیان اور کئی دیگر ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے۔ عامش نے ابو زحا سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہاں 3 اصناف کا ذکر ہے: صدقہ کرنے والے، صدیقین اور شہداء، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ پس صدیقین اور شہداء میں فرق کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ قسمیں ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ صدیق کا مرتبہ شہداء سے بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموطا میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقهم کما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم۔ اہل جنت بالا خانوں والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ مشرق یا مغرب کے افق پر تم چمکنے والے ستارے کو دیکھتے ہو، اور یہ دونوں کے درجات میں فرق کی وجہ سے ہوگا۔ راوی نے عرض کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو حضرات انبیاء کرام کے مقامات ہوں گے جن تک دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ہاں اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والشہداء عند ربہم، اور اپنے پروردگار کے نزدیک شہید ہیں۔
नेमतों से भरे हुए बागात में होंगे, जैसा कि सही हदीस में है, इन्न अरवाह शुहदाए फी हवासिल तैरिन खुद्रिन लहा कनादील मुअल्लक़तुन बिल अर्श तसरहु मिनल जन्नति हैथु शाअत थुम्मा तावी इला तिलकल कनादील फत्तलअ इलैहिम रब्बुहुम तलअ फक़ाल हल तश्तहून शैअ क़ालू या रब्बी नुरीदु अन तुरद्द अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक़तल फी सबीलिका मर्रतन उख़रा फ़क़ाल इन्नी क़द क़ज़ैतु अन्नहुम ला यरजिऊन। शुहदा की रूहें सब्ज़ रंग के परिंदों में होती हैं, उनके लिए कंदील अर्श के साथ लटकी हुई है। वो रूहें जन्नत के बागों में से जहाँ से चाहेंगी चुगती हैं, फिर वो उन कंदीलों को क़याम गाह बना लेती हैं। सो उनका परवरदिगार उनकी तरफ झांकता है तो फरमाता है, तुम क्या चाहते हो? वो अर्ज़ करते हैं, हमारे परवरदिगार, हम चाहते हैं तो हमारी रूहें हमारे जिस्मों में लौटा दे, यहाँ तक कि हम एक मरतबा फिर तेरी राह में शहीद किए जाएं। अल्लाह ताला फरमाएगा, बेशक मैंने ये फैसला फरमा दिया है, उन्हें दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इरशाद बारी ताला है, लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम, उनके अमाल का सिला होगा और उनके ईमान की रोशनी, यानी अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए बेपाया अजर सवाब और ऐसा अजीम शान नूर होगा जो उनके आगे आगे दौड़ता होगा, और दुनिया के अमाल के बकदर उनके नूर के दर्जात भी मुख्तलिफ होंगे। जैसा कि अहमद ने हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अश्शुहदाउ अर्बअतुन रजुलुन मुअमिनुन जय्यदुल ईमान लक़ियल अदुव्व फसदक़ल्लाहु फ़क़ुतिल फ़ज़ाकल्लज़ी यंज़ुरु अन्नासु इलैहि हाकज़ा व रफ़अ रअसहु हत्ता सकतत क़लंसूत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ क़लंसूत उमर वस्सानी रजुलुन मुअमिनुन लक़ियल अदुव्व फ़कअन्नमा यज़रबु ज़हरुहु बिशौक़ि तलअ जाअहु सहमुन अरबुन फ़क़तलहु फ़ज़ाक फ़ी दरजति अस्सानियह वस्सालिसु रजुलुन मुअमिनुन खलत अमलन सालिहन व आखर सय्यअन लक़ियल अदुव्व फसदक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हत्ता क़ुतिल फ़ज़ाक फ़ी दरजति अस्सालिसा वर्राबिउ रजुलुन मुअमिनुन असरफ़ अला नफ़्सिही इसराफ़न कसीरा लक़ियल अदुव्व फसद्दक़ल्लाहु हत्ता क़ुतिल फ़ज़ाक फ़ी दरजति अर्राबिआ। शुहदा चार किस्म के हैं। अच्छे ईमान वाला वो मर्द मोमिन जो दुश्मन से मिला तो उसने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा सच कर दिखाया और वो शहीद हो गया। उसकी तरफ लोग इस तरह देखेंगे, ये इरशाद फरमाते हुए आपने सर मुबारक ऊपर उठाया हत्ता कि आपकी टोपी गिर गई, या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर उठाया उनकी टोपी गिर गई। नंबर 2, वो मोमिन जो दुश्मन से इस तरह मिला कि उसकी पुश्त पर गोया बबूल के कांटे चुभोए जा रहे हैं, फिर एक अजनबी तीर आया जिससे वो शहीद हो गया, ये दूसरे दर्जे में होगा। नंबर 3, वो मोमिन मर्द जिसने कुछ नेक अमल भी किए और कुछ बुरे अमल भी, ये दुश्मन से मिला और उसने अल्लाह ताला से किए हुए वादे को सच साबित कर दिखाया और शहीद हो गया, ये तीसरे दर्जे में होगा। और नंबर 4, वो मर्द मोमिन जिसने अपने आप पर बहुत ज्यादतियां की, दुश्मन से मिला, अल्लाह ताला से किए हुए वादे को सच साबित कर दिखाया और शहीद हो गया, ये चौथे दर्जे में होगा। इसे इमाम अली बिन मदीनी ने भी इसी तरह रिवायत किया है और फरमाया कि इसकी सनद के तमाम रावी मिस्री है और इसकी सनद सालेह है। इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन गरीब करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख है। अल्लाह ताला ने सआदतमंदों के जिक्र करने के बाद इस आयत में बदबख्त लोगों और उनके हाल को बयान फरमाया है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबअतुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तुम जान लो कि बेशक दुनियावी ज़िंदगी महज खेल तमाशा और जीनत है,
اور آپس میں فخر کرنا، ایک دوسرے پر اموال و اولاد میں کثرت جتانا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ بارش سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کفار کے لیے شدید عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تم اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ تفسیر آیات 20 اور 21۔ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے معاملے کو بے وقت اور حقیر قرار دیتے ہوئے فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے۔ یعنی اہل دنیا کے نزدیک اس کا حال یہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین کر دی گئی ہے، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈیروں سے، نشان لگے عمدہ گھوڑوں سے، مویشوں سے اور کھیتی سے، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چمک دمک فانی اور ختم ہو جانے والی نعمت ہے۔ کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش۔ غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد برسے، جیسا کہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مینا برساتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، یعنی کسان کو وہ کھیتی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے جو بارش سے اگتی ہے۔ جس طرح کسان کو یہ کھیتی اچھی لگتی ہے، اسی طرح کفار کو یہ دنیاوی زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے، لہذا وہ اس کے بہت زیادہ حریص اور اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کھیتی سرسبز و شاداب ہونے کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، اور پھر اس سب کچھ کے بعد وہ جلائے جانے والا ایندھن بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی پہلے جوان، پھر جوانی اور بڑھاپے کے درمیان، اور پھر بدشکل بڑھیا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اوائل عمر میں انفوان شباب میں رانا و زیبا اور خوش منظر ہوتا ہے، پھر وہ کہولت کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے جس سے طبیعت بدل جاتی ہے، اور بعض کبھی مزمحل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑا ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے جس کی تمام قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، حرکت کم ہو جاتی ہے، اور معمولی چیز بھی اسے عاجز و درماندہ بنا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا اور خوب قدرت والا ہے۔ جب یہ مثال اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا یقیناً زوال پذیر اور ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت بلا شبہ آنے والی ہے، تو آخرت کی بھلائی کے حصول کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی بہت جلد آنے والی آخرت میں یا تو عذاب شدید ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی ہوگی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، یعنی یہ فانی ہو جانے والا ساز و سامان ہے جو اسے دھوکہ دے رہا ہے جو اس کی طرف مائل ہو، کیونکہ وہ اس پر فریب خوردہ ہو جاتا ہے، یہ اسے اچھی لگتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوا کوئی گھر نہیں اور نہ اس کے بعد کوئی آخرت ہے، حالانکہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر اور قلیل ہے۔ امام احمد نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تم میں سے ایک انسان سے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی قریب ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خیر اور شر انسان کے بہت ہی قریب ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ترغیب دی ہے کہ نیکیوں کی طرف جلدی کی جائے، اطاعت کو اختیار کیا جائے اور محرمات کو ترک کر دیا جائے تاکہ گناہ اور خطائیں مٹ جائیں اور اجر و ثواب اور بلند درجات حاصل ہوں۔ نیز ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، تم اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کا عرض آسمان و زمین کا سا ہے۔ اس سے مراد جن سے آسمان و زمین ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہاں فرمایا اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں اس کا اہل بنایا ہے تو یہ محض اس کا فضل و کرم اور احسان ہے، جیسا کہ قبل ازی ہم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ فقراء مہاجرین نے عرض کی اللہ کے رسول دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں بلند تر درجات اور ابدی و سرمدی نعمتوں میں لے گئے، آپ نے فرمایا وما ذاک کا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کی کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے، وہ گردنیں بھی آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تسبقون به من بعدکم ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے پورا کرو تو اپنے بعد میں آنے والوں سے سبقت لے جاؤ، اور تم میں سے کوئی افضل نہ ہوگا سوائے اس کے جو اس طرح کرے جیسے تم کرو، اور یہ کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھ دیا کرو۔ وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول اس بات کو ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا ہے اور جو ہم نے کیا انہوں نے بھی اسی طرح کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور تم اس چیز پر نہ اتراؤ جو تمہیں عطا کرے، اور اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے منہ پھیر لے تو بلا شبہ اللہ تو وہی بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ تفسیر آیات 22 تا 24۔ انسان کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے قبل اپنی مخلوق کی جو تقدیر لکھی تھی اس کے بارے میں فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت زمین پر اور تم خود پر نہیں پڑتی، یعنی اس کا تعلق خواہ آفاق سے ہو یا تمہاری ذات سے،
इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबराअहा, मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें एक किताब में लिखी हुई है। यानी कायनात और मखलूक़ात की तख्लीक से कबल हमने उसकी तकदीर लिख दी थी। कतादा कहते हैं कि ज़मीन में पेश आने वाली मुसीबत से मुराद कहत साली और नफूस में पेश आने वाली मुसीबत से मुराद औजा व अमराज है। और वो ये भी कहते हैं कि हमें ये बात पहुंची है कि इंसान को लकड़ी की खराश, पाँव की फिसलन या पसीने का बहना, ये सब कुछ उसके गुनाहों की पादाश में होता है, और जिन गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये अज़ीमुश्शान आयत करीमा उन कदरिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी दलील है जो अल्लाह ताला के इल्म साबिक़ की नफ़ी करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़लील और रुस्वा करे। इमाम अहमद ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़द्दरल्लाहुल मक़ादीर क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ बि50 अल्फ़ सना। अल्लाह ताला ने तक़दीरों को आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल लिख दिया था। इसे इमाम मुस्लिम ने भी अपनी सही में रिवायत किया है, और मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, व अर्शुहु अलल मा, उस वक़्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, यकीनन ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी अशिया के वजूद में आने से कबल अल्लाह ताला का उन्हें मालूम करना और अपने वक़्त पर उनके वजूद में आने की तमाम कैफियत व हालत को पहले से अपने पास रखना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है, क्योंकि जो कुछ हुआ या जो कुछ होगा वो सब जानता है, और वो उसे भी जानता है जो नहीं हुआ, लिहाज़ वो भी जानता है जो नहीं हुआ कैसे होता तो वजूद में आ जाता है। सब्र और शुक्र का हुक्म। इरशाद बारी ताला है, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम, ताकि जो तुमसे फौत हो जाए उसका गम न करो, और जो उसने तुम्हें दिया है उस पर इतराया न करो। यानी हमने तुम्हें बता दिया है कि आयशा के वजूद में आने से कबल ही हमें उनके बारे में इल्म है, हमने उन्हें पहले से लिख रखा है। कायनात के वजूद में आने से पहले ही उसकी तकदीर मुकर्रर कर रखी है, ताकि तुम इस बात को खूब जान लो, जो तुम्हें हासिल हो गया है उससे तुम महरूम नहीं हो सकते, और जो तुम्हें हासिल नहीं हो सका वो तुम्हें हरगिज़ मिल ही नहीं सकता था। लिहाजा जो चीज़ तुम्हें हासिल नहीं हो सकी उस पर अफसोस न करो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे मुकद्दर में होती तो तुम्हें ज़रूर मिल जाती। वला तफरहु बिमा आताकुम, और जो उसने तुम्हें दिया है उस पर इतराया न करो, यानी जो तुम्हारे पास आ गया है। आताकुम का मफहूम यह है कि उसने जो तुम्हें दिया है, यानी उसने तुम्हें जिन नेमतों से सरफराज फरमाया है उनकी वजह से लोगों पर फ़ख्र न करो, क्योंकि ये तुम्हारी सही और काविश की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख रखा था, और उसने तुम्हें यह रिज़्क़ अता फरमाया। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतों को तकब्बुर और गुरूर का ज़रिया न बनाओ, और उनकी वजह से लोगों पर फ़ख्र न करो। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, और अल्लाह किसी इतराने वाले और शेखी बिगाड़ने वाले को पसंद नहीं करता, यानी जो फ़ी नफ्सा इतराए और दूसरों पर तकब्बुर और फ़ख्र करे। इक्रिमा कहते हैं कि हर शख्स खुश भी होता है और गमगीन भी, खुशी पर शुक्र और गम पर सब्र करो। बखील की मजम्मत। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुख्ल, जो खुद भी बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं, यानी खुद भी बुरा काम करते हैं और लोगों को भी इसकी तरगीब देते हैं। वमन यतवल्ला, और जो शख्स रोगर्दानी करे यानी अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी इताअत से, फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, तो यकीनन अल्लाह ही बहुत बेपरवाह और खूब तारीफ़ वाला है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्दि जमीअन फ़इन्नल्लाह लगनियुल हमीद, अगर तुम और जितने लोग ज़मीन में हैं सब के सब नाशुक्री करें तो बिलाशुबा अल्लाह बहुत बेपरवाह और काबिल तारीफ़ है। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त फ़अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलुहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। अलबत्ता तहक़ीक़ हमने अपने रसूल वाज़ेह निशानियों के साथ भेजे, और हमने उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहे, और हमने लोहा उतारा, उसमें सख्त लड़ाई का सामान और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, और ताकि अल्लाह उसे जान ले जो बिन देखे उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है। बिलाशुबा अल्लाह कवी और अजीज़ है। तफसीर आयत 25।
انبیاء کرام علیہم کو معجزات اور عدل و حق کے ساتھ بھیجا گیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی معجزات، روشن براہین اور قطعی دلائل کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی جو وحی صادق ہے، والمیزان، اور ترازو یعنی قواعد عدل، جیسا کہ امام مجاہد، قتادہ اور دیگر مفسرین نے فرمایا ہے۔ اور اس سے مراد وہ حق ہے جس کی صحیح اور مستقیم عقول بھی شہادت دیتی ہیں، جو فاسد آراء کی مخالفت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، بھلا جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس کے بعد اس اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن بھی آ جائے۔ اور فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اور فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، یعنی حق و عدل پر۔ اور اس سے مراد ان امور میں حضرات انبیاء کرام کی اتباع ہے جن کی انہوں نے خبر دی، اور ان امور کی اطاعت کا ہے جن کا انہوں نے حکم دیا، کیونکہ حضرات انبیاء کرام جو لے کر آئے صرف وہی حق ہے، اس کے بغیر اور کچھ حق نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، یعنی ان میں بیان کی گئی خبریں سچی ہیں اور اوامر و نواہی مبنی پر عدل و انصاف ہیں۔ اسی لیے مومن جب بہشت کے بالا خانوں، عالی شان محلات اور نفیس تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ لوہے کے فوائد، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا پیدا کیا اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، یعنی لوہے کو ہم نے اس شخص کے لیے سرزنش کا ذریعہ بنا دیا جو حجت قائم ہونے کے بعد حق کا انکار کرے اور اس کی مخالفت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال قیام کیا۔ مکہ میں قیام کے دوران مکی صورتیں نازل ہوئی جن میں مشرکین کے ساتھ جدال اور دلائل و براہین کے ساتھ توحید کی وضاحت کی گئی، لیکن جب مخالفین پر حجت قائم ہو گئی تو اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا اور اس سے نے مسلمانوں کو تلواروں کے ساتھ جہاد کرنے اور قرآن مجید کی مخالفت و تکذیب کرنے والوں کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا۔ امام احمد اور ابو داؤد نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ذل رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی ما خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم، مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے اور ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، اور جو شخص اس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ بأس شدید، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے سخت لڑائی کا سامان ہے، یعنی اسلحہ ہے مثلا تلواریں، نیزیں، بالیں، تیر اور زرہیں وغیرہ۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، یعنی معیشت کے فائدے ہیں، مثلا کیل، ہتھوڑا، تیشا، آرا، رامپی، چھینی، بیلچا، پھاڑو اور دیگر وہ آلات جن سے کھیتی باڑی، کھدی اور کھڈی اور کھانے پکانے کے کاموں میں مدد لی جاتی ہے، جن کے بغیر لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے، یعنی ہتھیار اٹھانے سے جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا ہو۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی بہت غالب ہے، یعنی وہ قوی اور غالب ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرے، حالانکہ اسے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاد کا صرف حکم لوگوں کی آزمائش کی خاطر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
اور یقیناً ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا اور ہم نے اسے انجیل دی اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی شفقت اور مہربانی رکھ دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے تو ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا مگر یہ کہ رضا الہی تلاش کرے۔ پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا کہ خیال رکھنے کا حق تھا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دیا اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تفسیر آیات 26 اور 27۔ سابقہ بہت سی امتیں نافرمان تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد اس نے ہر نبی اور رسول کو انہی کی اولاد میں مبعوث فرمایا۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتاب بھی نازل فرمائی، جس رسول کو بھی بھیجا اور جس بشر کی طرف بھی وہی بھیجی، وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تھا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ، اور ہم نے اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ ابن مریم تھے جنہوں نے اپنے بعد آنے والے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ہم نے ہی ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور اسے انجیل عنایت کی، یعنی ان کی طرف بذریعہ وہی انجیل بھیجی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی، یعنی حواریوں کے دلوں میں رأفۃ ورحمہ، شفقت و مہربانی، تاکہ مخلوق کے ساتھ وہ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرے۔ ورہبانیۃ ابتدعوها، اور رہبانیت کو تو انہوں نے خود ایجاد کر لیا، یعنی رہبانیت کی بدعت کو امت نصارہ نے ایجاد کیا تھا۔ ما کتبنا علیہم، ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، یعنی ہم نے اسے حکم شریعت قرار نہیں دیا تھا بلکہ اسے انہوں نے از خود ایجاد کر لیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر رضا الہی تلاش کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اس سے ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا، یہ سعید بن جبیر و قتادہ کا قول ہے۔ اور نمبر دو، ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر جیسا اسے نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے، یعنی انہوں نے جس بات کو اپنے لیے اختیار کیا اس کی پابندی بھی نہ کر سکے۔ اس میں دو اعتبار سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ نمبر ایک، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں ایسی بدعت ایجاد کی جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، اور نمبر دو، جسے انہوں نے تقرب الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھا اس کی بھی وہ صحیح پابندی نہ کر سکے۔ امام ابن جریر اور امام نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جب یہ الفاظ نسائی کی روایت کے مطابق ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بعد بادشاہوں نے تورات و انجیل میں تبدیلیاں کر دی۔ ان میں سے کچھ مومن بھی تھے جو تورات و انجیل کو پڑھتے تھے۔ ان کے بادشاہوں سے کہا گیا کہ ہمیں یہ لوگ جو گالی دیتے ہیں اس سے زیادہ سخت گالی کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور ان کا پڑھنا یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اپنے اس طرح پڑھتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی عیبجوئی کرتے ہیں، پس ان کو بلاؤ تاکہ وہ بھی اسی طرح پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح ایمان لائیں جیسے ہم ایمان لاتے ہیں۔ پس انہیں بلایا، جمع کیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا پھر وہ تورات و انجیل کے تبدیل شدہ حصوں کے سوا باقی کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس سے تمہارا ارادہ کیا ہے، تم ہمیں چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بلند چبوترا بناؤ، پھر اس پر ہمیں چڑھاؤ اور ہمیں کوئی ایسی چیز دے دو جس کے ساتھ ہم اپنے کھانے پینے کو اوپر اٹھا لیں اور ہم خود تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ دوسری جماعت نے کہا ہمیں بھی چھوڑ دو، ہم زمین میں چلیں گے پھریں گے اور اسی طرح پانی پی کر گزارا کریں گے جس طرح جنگلی جانور پیتے ہیں، اور اگر تم اپنے علاقے میں ہمیں پکڑ لو تو قتل کر دو۔ تیسری جماعت نے کہا کہ جنگلات میں ہمارے لیے گھر بنا دو،
وہاں ہم کنویں کھودے اور سبزیاں اگائیں گے، ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہارے پاس سے گزریں گے بھی نہیں۔ ہر قبیلے میں سے ان لوگوں کے دوست بھی تھے، لہٰذا انہوں نے اسی طرح کیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اور رہبانیت کو تو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَحْبَانِيَّةٌ وَرَحْبَانِيَّةُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہر نبی کے لیے رحبانیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس امت کی رحبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حافظ ابو یعلا نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ رَحْبَانِيَّةٌ وَرَحْبَانِيَّةُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہر امت کے لیے رحبانیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس امت کی رحبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے وصیت فرمائے۔ انہوں نے جواب دیا، تم نے تو وہ سوال کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا تھا، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء وعلیک بالجہاد فإنہ رحبانیۃ الاسلام وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ روحک فی السماء وذکر لک فی الارض۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور ہر چیز کا سرچشمہ ہے، جہاد کو لازم پکڑو، یہ اسلام کی رہبانیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن کی پابندی کرو، یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ امام احمد اس روایت کے بیان کرنے میں متفرد ہے، واللہ عالم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے اجر دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لئلا يعلم اہل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم، تاکہ اہل کتاب یہ جان لے کہ بلا شبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور بلا شبہ تمام فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ تفسیر آیات 28 اور 29۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے کے لیے دگنا اجر۔ قبل ازیں امام نسائی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی جا چکی ہے کہ اس کا تعلق اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں سے ہے کہ انہیں دگنا اجر ثواب ملے گا، جیسا کہ شعبی کی ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے، ان کی اپنے والد سے، اور ان کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين، رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بی فلہ اجران، وعبد مملوک ادى حق اللہ وحق موالیہ فلہ اجران، اذا ادب الرجل امته فاحسن تادیبها ثم اعتقها وتزوجها فلہ اجران۔ 3 قسم کے لوگوں کو دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ اہلی کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی کے ساتھ میرے ساتھ بھی ایمان لایا، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، مجھ پر بھی ایمان لایا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکان کا بھی حق ادا کرے، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ اور وہ شخص جس نے اپنی باندی کو ادب سکھایا اور خوب اچھی طرح ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے شادی کر لی، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس تفسیر میں ضحاک، عتبہ بن ابو حکیم اور کئی دیگر مفسرین نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اتفاق کیا ہے، اور ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس آیت کی طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔
मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए कसौटी बना देगा, तुमको मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। सईद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदियों के एक आलिम से पूछा कि तुम्हें कितनी नेकियां ज़्यादा मिलती हैं? उसने कहा 350 नेकियां। रावी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला की हम्द व सना की और उसने हमें दुगना अज्र सवाब अता फरमाया। फिर सईद ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमति, वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अज्र अता फरमाएगा। सईद कहते हैं कि जुमे का भी इसी तरह दुगना अज्र सवाब मिलता है। इसे इब्न जरीर ने बयान किया है। इसकी तायीद इस हदीस से भी होती है जिसे इमाम अहमद ने इब्न उमर से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुकुम व मसलुल यहूदी वन नसारा रजुलिन इस्तअमला उम्मालन फ़क़ाल मन यअमलु मिन सलाति सुबह इला निस्फिन नहारि अला क़ीरातिन अला फ़अमिलतिल यहूद सुम्मा क़ाल मन यअमलु ली मिन निस्फिन नहारि इला सलातिल अस्र अला क़ीरात अला फ़अमिलतिन नसारा सुम्मा क़ाल मन यअमलु ली मिन सलातिल अस्र इला गुरूबि शम्स अला क़ीरातैन अला फ़अंतुमुल्लज़ीना अमिलतुम फ़ग़ज़िबल यहूद वन्नसारा क़ालू नहनु कुन्ना अक्सर अमलन व अक़ल्ल अताअन क़ाल हल ज़लमतुकुम मिन हक़्क़िकुम शैअ क़ालू ला क़ाल फ़इन्नमा हुवा फ़ज़ली ऊतीही मन अशा। तुम्हारी मिसाल और यहूद व नसारा की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने काम पर कुछ मजदूर लगाए और कहा कि कौन है जो मेरे लिए नमाज सुबह से लेकर निस्फ़ नहार तक काम करे और मैं काम करने वालों में से हर एक को एक एक क़िरात दूँ। ये सुनकर यहूदियों ने काम किया। फिर उसने कहा कौन है जो नमाज ज़ोहर से नमाज असर तक काम करे और मैं ये काम करने वालों को एक एक क़िरात दूँ। बस ये सुनकर ईसाइयों ने काम किया। फिर उसने कहा कि कौन है जो मेरे लिए असर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक काम करे और मैं काम करने वालों में से हर एक को दो दो क़िरात दूँ। ये सुनकर काम करने वाले तुम हो। इससे ईसाई और यहूदी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि हमने काम ज़्यादा किया मगर मजदूरी हमें कम मिली। काम पर लगाने वाले ने कहा क्या मैंने जुल्म करते हुए तुम में से किसी को कम मजदूरी दी है? उन्होंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि ये मेरा फजल है, मैं जिसे चाहूँ अता कर दूँ। इसे बुखारी ने भी रिवायत किया है। इमाम बुखारी ने अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुस्लिमीन वल यहूदी वन नसारा कमसली रजुलिन इस्तअजरा कौमन यअमलून लहु अमलन यौमन इला लैल अला अज्रिन मालूमिन फअमिलू लहु इला निस्फिन नहारि फक़ालू ला हाजत लना इला अज्ज़िका अल्लज़ी शरत लना वमा अमिलना बातिल फ़क़ाल लहुम ला तफ़अलू अकमिलू बक़ियत अमलिकुम वख़ुज़ू अज्रकुम कामिलन फ़अबौ वतरकू वस्तअजर आखरीन बअदुहुम फ़क़ाल अकमिलू बक़ियत यौमिकुम हाज़ा वलकुमुल्लज़ी शरत्तु लहुम मिनल अज्रि फ़अमिलू हत्ता इज़ा कान हीन सलातिल अस्रि क़ालू लक मा अमिलना बातिलुन वलकल अज्रुल्लज़ी जअलत लना फ़ीहि फ़क़ाल लहुम अकमिलू बक़ियत अमलिकुम फ़इन्नमा बक़िय मिनन नहारि शैउन यसीर फ़अबौ फ़स्तअजर कौमन अन यअमलू लहु बक़ियत यौमिहिम फ़अमिलू बक़ियत यौमिहिम हत्ता गाबतिश शम्सु वस्तकमलू अज्रल फ़रीक़ैन कलैहिमा फ़ज़ालिका मसलुहुम व मसलु मा क़बिलू मिन हाज़ा नूर। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने कुछ आदमियों को काम पर लगाया कि वो रात तक सारा दिन तयशुदा अजरत पर काम करेंगे, मगर उन्होंने निस्फ़ नहार तक काम किया और फिर कहा कि हमें तेरी वो इस मजदूरी की ज़रूरत नहीं जो तूने तय की है और जो हमने काम किया है इसे बातिल समझो। उसने कहा नहीं, ऐसा न करो, अपने बाकी काम को मुकम्मल करो और अपनी मजदूरी पूरी लो। उन्होंने इनकार कर दिया और काम छोड़ दिया।
اس نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو کام پر لگا دیا اور کہا کہ باقی سارا دن کام کرو، میں تمہیں تمہاری مزدوری دوں گا جو میں نے ان سے طے کی تھی۔ انہوں نے کام کیا مگر نماز عصر پڑھ کر کہنے لگے کہ ہم نے جو کام کیا وہ باطل ہے اور تو نے جو مزدوری طے کی تھی وہ ہم تیرے پاس ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ باقی دن کام کرو اور اپنی مزدوری لو، جن کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے، مگر انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کچھ اور لوگوں کو کام پر لگا دیا تاکہ وہ دن کے باقی حصے میں کام کریں۔ انہوں نے دن کے باقی حصے میں غروب آفتاب تک کام کیا اور سابقہ دونوں گروہوں کی مزدوری کو حاصل کر دیا۔ یہ ہے ان کی اور اس نور کی مثال جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس حدیث کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے وہ اسے روکنے پر قادر نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے وہ اسے دینے پر قادر نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ سورہ حدید کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔